اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا قوم عاد کے بعد اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نے زمین کے نرم حصے میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور پہاڑوں سے گھڑ گھڑ کے گھر بنائے۔ بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھیلو۔ قوم سمود کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ شروع فرمایا۔ اس سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ، قوم عاد سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، ترتیب سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور قوم کا جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ معاملہ اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ قوم ثمود یہ عرب سے شمال اور مغرب کی جانب رہتے تھے، اور قوم عاد جنوب اور مشرق کی طرف رہتے تھے۔ بہت بڑے علاقے پر یہ لوگ آباد تھے، کچھ پہاڑی علاقہ اور کچھ میدانی علاقہ، اور یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں، اس سے 100 سال بعد اس کو عروج ملا۔ قوم عاد بالکل تباہ ہو گئی۔ ان کا خاص ایک علاقہ تھا جس علاقے میں یہ رہتے تھے، وہ علاقہ سارا تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی سخت، اپنے خزانے سے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر سوراخ فرمایا کہ جس سے ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اور یہ دوسری جانب رہتے تھے، عروج اس قوم کو تھا، اس کو نہیں تھا، لیکن یہ آباد تھے۔ آہستہ آہستہ پھر اس کو عروج ملنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، جسمانی قوت اور ہنر، اور سخت کام کرنے میں یہ عارضی محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو کھپا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے میں آگے فرمایا کہ پہاڑوں کو گھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے بارے میں جو گفتگو کرنے کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عروج دیا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت دی ہے قوم عاد کے بعد۔ یہ قوم عاد کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ ان کے کردار پھر ان کے نتیجے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ 100 سال گزرتے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ لوگ بھول جائیں۔ 100 سال پہلے کے واقعات لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، اور قوم عاد کا تذکرہ تو ہر ایک کی زبان پر تھا اس وقت کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ان پر کیسا عذاب مسلط ہوا، اور اتنے بڑے قداور لوگ کیسے گرے ہوئے تھے، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بھی ان کے کردار کی طرف، پھر اس کے نتیجے کی طرف متوجہ فرمایا، اور فرمایا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑا مقام دیا ہے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، یہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِهَا قُصُورًا، کہ اس کے میدانی اور نرم علاقے میں تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اہل مصر کی طرح اپنے نشانات اور اپنی علامات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ جس طرح مصر کے لوگ کئی 100 فٹ
500 فٹ بلند انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر پتھر رکھ کے 75 من کا ایک ایک پتھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے 500 فٹ اوپر اونچے مینار بنے جو آج بھی موجود ہے، اور ان کو ایسا جوڑا کہ ان کو آندھییں اور یہ ساری چیزیں ان کو ہلا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے بھی اپنے نشانات چھوڑنے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی میدانی علاقے میں، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہاڑوں میں ایسے خوبصورت گھر گھڑے جس کے نقش و نگار آج بھی موجود ہیں، گھر بھی موجود، نقش و نگار بھی موجود۔ تو فرمایا ان کو اس قوم عاد نے بھی ایسا کیا، تم بھی ایسا کر رہے ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلایا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا کیوں حکم فرما رہے ہیں؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اپنی اطاعت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کو بھی سوچتا ہے، تو اس کے درمیان انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے انعامات اور میں اتنا کچھ پیش کر رہا ہوں، میرے اس عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ تو آدمی تکبر سے بچ جاتا ہے، اپنی عبادت کو بڑا نہیں سمجھتا اور اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ کے سامنے حیا یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے انعامات کا استحضار، اس سے انسان احسان مند رہتا ہے، اور جس کا انسان احسان مند ہو اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ کسی ایک دنیاوی آدمی جس کے ماتحت انسان کام کرتا ہو، اپنے افسر کا ماتحت ہو یا علاقے کے کسی بڑے ذمہ دار کا ماتحت ہو، اب اس کے احسانات بھی ہوں تو نیچے والا آدمی جب سوچتا ہے تو سر نہیں اٹھا سکتا اور اس کے حکم کی پوری فرما برداری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ہر وقت اس کو خوش رکھے، ناراض نہ کرے۔ اگر ناراض ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے انعامات کا استحضار کرے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے گا، اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر کبھی اس سے ہو جائے تو بے چین ہو جائے گا جب تک اللہ کو خوش نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم میں ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کے نہ پھیلو۔ فساد کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جتنا بھی فساد ہے یہ سارا کا سارا انسان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ فساد کا تعلق کردار کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے، فساد کا تعلق انسان کے صحت اور بیماری کے ساتھ بھی ہے، انسان کے رزق کے اچھے اور برے ہونے کے ساتھ بھی ہے، اور سب کچھ یہ انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان امتحان میں آتا ہے، اگر فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس کی تنگی، اس کی پریشانی، اس کا فقر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی بیماری اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے وہ چیز فساد ہے، وہ انسان کے کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی نعمتوں کو انسان یاد کرتا ہے تو فساد پھیلانے کی ہمت نہیں ہوتی، طاقت ضرور ہوتی ہے لیکن طاقت کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ تو یہ نعمت ملتی ہے جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوت کا جو تذکرہ فرمایا، پہلی قوموں کو یاد کرنا اور موجودہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک توفیق دیتا ہے کہ انسان کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب بنایا تمہیں خلفاء، خلیفہ، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم گھڑتے ہو، بناتے ہو، من سہولہا، زمین کے
نرم جگہ پر قصورا بڑی بڑی بلڈنگیں، وتنحتون الجبالا اور گھڑتے ہو تم پہاڑوں کو، بیوتا گھر بنانے کے لیے، فاذکروا یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا نہ پھیلو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ بچے کا پریشان